بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ کھانے پر فوکس کر کے آہستہ چباتے ہیں ان میں ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ آہستہ اور اچھی طرح چبانے سے دماغ کو وقت ملتا ہے کہ وہ پیٹ بھرنے کا سگنل دے۔ تیز کھانے سے ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیا جاتا ہے جس سے موٹاپا بڑھتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنے والی 3 حقیقتیں: موت سے کوئی نجات نہیں، دنیا میں کبھی مکمل آرام نہیں، لوگوں سے ہمیشہ سلامتی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ میں نے عرض کیا، مردوں میں سے؟ فرمایا، ان کے والد ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری ایام میں ازواج مطہرات کے گھروں میں باری باری رہتے تھے، لیکن مرض بڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے عائشہ کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دوں، اور پھر وہ سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں قیام فرمایا۔ ناظرین، 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھو لو: اپنے چہرے کو ندامت کے آنسو سے، اپنی زبان کو اپنے خالق کے ذکر سے، اپنے گناہوں کو سچی توبہ سے، اپنے دل کو اللہ کے خوف سے۔ وزن کم کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے صبح میں لیمو پانی پینا بہترین ہے۔ لیمو وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس لیے صبح میں لیمو پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ صبح کے وقت لیمو پانی پینے سے ہاضمے کے مسائل کم ہوتے ہیں۔ لیمو پانی پینے سے جسم کے پی ایچ لیول کو متوازن رکھنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ لیمو پانی جلد کو نقصان پہنچانے سے بچانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ ناظرین، رات کے وقت انسان کا میٹابولزم قدرتی طور پر سست ہو جاتا ہے، اس لیے رات کو ہمیشہ ہلکی غذا زیادہ بہتر رہتی ہے۔ نہار منہ سیف کھانا بہتر ہے اور کھانے کے بعد صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوں پر مالش کریں، نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملیٹھی کھائے، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ گاجر کا رس پینے سے جلد پر رونق اور صاف ہو جاتی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ صبح ناشتے میں شہد کھانے سے سارا دن موڈ اچھا رہتا ہے۔ اگر چہرہ بے رونق نظر آئے تو روزانہ 3 کیرے کھایا کریں۔ نہار منہ چائے پینے سے گریز کرو کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ اگر چہرے یا ہاتھ پاؤں پر سفید داغ ہو تو ماش کی دال پکا کر کھائے اور اسے اپنے کھانے کا حصہ بنائیں۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کا دکھ اتنی شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ رات کو نیند نہیں آتی، دل گھبرا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے اور دوسروں کے لیے سب سے نرم اور حکیمانہ قدم کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جب کوئی اپنا دل کھول کر بات کر رہا ہے تو ہمیں فوراً اس پر ترس کھانا، مشورہ دینا یا اس کا مسئلہ خود حل کر دینا چاہیے، لیکن ایسا کرنے سے ہم خود بھی تک جاتے ہیں اور دوسرا بھی سیکھ نہیں پاتا۔ ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ غیر جانبدارانہ سماعت۔ بات سنتے وقت ذہن کو جواب دینے کے لیے تیار نہ کریں، صرف سنیں اور ساتھ والے کو یہ احساس دلائیں کہ وہ اس مسئلے سے نکل سکتا ہے۔ خاموشی اور توجہ۔ بات کو بنا جج کیے صرف سنیں اور اسے اپنے اوپر رکھ کر نہ سوچیں، خود پر بھی لاگو کریں۔ یہ مشورہ صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود ہمارے لیے بھی ہے۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کچھ دیر کے لیے اپنے آپ سے نکل کر ایک تیسرے شخص کے طور پر مسئلے کو ایک چیلنج سمجھ کر دیکھیں، حل آسانی سے مل جائے گا۔ سوال کے ذریعے مدد، راستہ دکھانے کے لیے پوچھیں، اگر یہی مسئلہ تمہاری بہن یا دوست کے ساتھ ہوتا تو تم کیا مشورہ دیتی؟ اس طرح اس کا اپنا ذہن حل تلاش کرے گا، آپ کی طرف سے مدد بھی ہو جائے گی اور وہ بھی اپنی مضبوطی دریافت کرے گی۔ حدیثی دعا۔ کسی کو آزمائش یا مصیبت میں دیکھ کر یہ دعا کرے تاکہ دل بھی یاد رکھے کہ اللہ نے ہمیں عافیت دی ہے اور ہمیں بھی حوصلہ ملے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ دوسروں کے دکھ کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اٹھانے سے
سٹریس ہارمون بڑھتا ہے جس سے دماغ اور دل دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے ڈانٹا نہ وعید سنائی، بلکہ تحمل اور حکمت سے چند سوالات کیے اور نرمی سے اس کے دل کو یقین دیا کہ یہ گناہ چھوڑنا ممکن ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان زنا کی طرف مائل نہ ہوا۔ یہ سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب کوئی اپنا دکھ سنائے تو نرمی، حکمت اور دعا کے ساتھ ساتھ اسے خود بھی مضبوط ہونے کا موقع دیں۔ یہ رویہ دوسروں کو سہارا دیتا ہے اور ہمیں بھی ذہنی دباؤ سے بچاتا ہے۔ خلاصہ اصل مدد یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے مسائل اٹھا لیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم انہیں اپنی طاقت یاد دلائیں، خود بھی اللہ سے عافیت طلب کریں اور اللہ سے حسن ظن رکھیں۔ ناظرین، جب بادام کے تیل کو چہرے پر ہلکے سے مساج کیا جائے تو یہ جلد میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے، جس سے چہرے کو قدرتی چمک اور تازگی ملتی ہے۔ بادام کے تیل کا باقاعدہ استعمال جلد کی صحت کو بہتر کرتا ہے، یہ خشکی کو کم کرتا ہے اور چہرے کو قدرتی چمک دیتا ہے۔ مزید یہ کہ بادام کا تیل سیاہ حل کو باریک لکیروں اور سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بادام کے تیل کی ٹھنڈک اور سکون بخش خصوصیات جلد کو سکون بخشتی ہے۔ جن لوگوں کی جلد بہت حساس ہیں یا جنہیں بادام سے الرجی ہے، انہیں اس کے استعمال سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ بادام کا تیل پورے چہرے پر لگانے سے پہلے فیچ ٹیسٹ ضرور کریں۔ اگر آپ ایسا کرنے کے بعد خارش یا جلن محسوس کرتے ہیں تو اس نسخے کو نہ آزمائیں۔ ناظرین، رات کو روٹی کے بجائے چاول کھانا صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ روٹی عام طور پر گندم کے آٹے سے بنتی ہے، جس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ آہستہ آہستہ ہضم ہوتی ہے، جبکہ جلدی ہضم ہونے کی خصوصیات کی وجہ سے چاول رات میں کھانے کے لیے ایک ہلکے غذا ہے۔ رات کو چاول کھانے کے بعد اچھی نیند آتی ہے۔ دنیا میں کامل انسان کوئی بھی نہیں، لہٰذا اگر آپ نے ایک گھریلو خاتون کا انتخاب کیا جو آپ کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں اور آپ کے گھر کا مکمل انتظام کر سکتی ہیں، تو آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ وہ پیسے نہیں کما رہی ہیں۔ ملازمت کرنے والے عورت کا انتخاب کرتے وقت آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ وہ گھر نہیں سنبھال سکتی۔ اگر آپ ایک خوبصورت عورت کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو بڑے اخراجات کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ایک کامیاب عورت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے خاص کردار ہیں اور اس کے اپنے مقاصد اور عزائم ہیں۔ اگر آپ ایک فرمانبردار عورت کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو یہ قبول کرنا چاہیے کہ وہ آپ پر منحصر ہیں اور آپ کو اس کی زندگی کو یقینی بنانا چاہیے۔ اگر آپ ایک مضبوط عورت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ وہ سخت ہے اور اس کی اپنی رائے ہے۔ زندگی آسان بنانے کے 10 اصول۔ کم بولے، زیادہ سنیں۔ زیادہ بولنے سے اکثر مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ خاموشی آپ کی عزت بھی بچاتی ہے اور تعلقات بھی۔ وقت کی قدر کریں۔ وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ہدف بنائیں اور ان پر عمل کریں۔ دوسروں کی رائے کی فکر چھوڑیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے۔ جو درست ہے وہ کرے، چاہے دنیا کچھ بھی کہیں۔ چھوٹی چیزوں میں خوش رہنا سیکھیں۔ خوشی بڑی کامیابیوں میں نہیں، چھوٹے لمحوں میں ہوتی ہے۔ شکر گزاری کی عادت بنائیں، دل سکون پائے گا۔ ماضی کو چھوڑ دیں، پچھلی غلطیوں پر افسوس زندگی آسان نہیں بناتا۔ سیکھے آگے بڑھیں اور حال پر توجہ دیں۔ صحت کا خیال رکھیں، بیماری زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے۔ اچھی خوراک، مناسب نیند، پانی کا استعمال اور ہلکی پھلکی ورزش ضروری ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی آسان کر دیتا ہے۔ مثبت سوچ اپنائیں۔ مسائل ہر کسی کے پاس نہیں، لیکن رویہ فرق پیدا کرتا ہے۔ مشکل کو موقع سمجھے، زندگی آسان لگے گی۔ اللہ پر توکل رکھیں۔ ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دعا، صبر اور توکل دل کو سکون دیتے ہیں۔ بے چینی اور اداسی کی سب سے بڑی وجہ نماز کا قضا کرنا ہے، خصوصاً فجر کی۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس پر جتنی مشکلیں آ جائے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں اور خوشگوار زندگی گزاریں۔ ناظرین، 3 دانے بادام روزانہ نہار منہ کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز چلے گا۔ اخروٹ کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میٹھے مشروبات کا زیادہ استعمال
بدن میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ دودھ میں مکھانے ڈال کر پینا۔ قدرت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، انہی میں سے ایک ہے مکھانے۔ جب ان کو دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ صحت کے لیے کئی گنا فائدہ مند بن جاتے ہیں۔ فوائد: یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، یعنی کیلشیم اور پروٹین کی بھرپور مقدار۔ نیند نہ آنے کی شکایت میں آرام بخشتا ہے۔ خواتین کی کمزوری اور تکن دور کرتا ہے۔ بڑھتی عمر کے اثرات کو سست کرتا ہے۔ دماغ اور اعصاب کے لیے بہترین غذا۔ معدہ اور نظام ہاضمہ درست رکھتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے مفید۔ کولیسٹرول کم کرنے میں مددگار۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں مکھانے ڈال کر پینے سے جسم کو سکون ملتا ہے اور نیند اچھی آتی ہے۔ ہماری زندگی ہمارے خیالات سے ہی بنتی ہے۔ اگر ہم مسرت بھرے خیالات سوچیں گے تو خوش اور مسرور رہیں گے، لیکن اگر ہمارے خیالات افسردہ کر دینے، ڈرپوک اور بیماری کے متعلق ہیں تو یقیناً ہمارے ساتھ ویسا ہی پیش آئے گا۔ اگر ہم اپنے آپ پر ترس کھاتے رہیں گے تو ہر کوئی ہم سے گریز کرے گا اور دور بھاگے گا۔ اچھا مثبت تحلیقی اور بڑی سوچ اپنائیں، پھر کمال دیکھیں، کیونکہ ہم وہی ہیں اور وہی بنتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ ناظرین، تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ تمہیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ کل کی ناکامی تمہاری قسمت نہیں، وہ صرف ایک سبق ہے جو آپ کو مزید مضبوط بنانے آئی تھی۔ آج کی صبح انہیں یاد کر کے افسوس نہیں کرنا، بلکہ ان سے سیکھنا ہے اور ایک نئی شروعات کرنی ہے۔ صبح سورج کا نکلنا ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، بس حوصلہ رکھنا ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر اندھیرا ہے تو نیا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ۔